کہ یہ کل ہم نے وہ پرسوں ہم نے پڑھا تھا، آج ہم یہاں پر جو مجہول الحال مجہول العین یہ بھی پڑھا تھا، اور بدعت بھی پڑھا تھا، سوء الحفظ یہ بھی پڑھا تھا ہم نے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے خبر الآحاد المشترک بین المقبول والمردود، یعنی یہ وہ خبر احاد ہے، یعنی خبر واحد ہے جو متواتر کے وہ مقابلے میں ہے۔ تو یہ وہ اخبار ہیں کہ جو مشترک ہے بین المقبول والمردود، یعنی ان میں بھی کچھ ایسے اخبار اور کچھ ایسے احادیث ہیں جو کہ مردود اور مقبول کے درمیان کیا ہے، وہ مشترک ہے۔ اب کون سے مقبول ہیں جس پر عمل کیا جاتا ہے، کون سے مردود ہیں، اب اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کا جو المبحث الاول ہے، جو پہلی بحث ہے، اس میں حدیث قدسی بھی ہے، اور اس حدیث مرفوع ہے بعد میں، پھر اس میں حدیث موقوف ہے، مقطوع ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کے ساری وہ قسمیں۔ اب حدیث قدسی کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو قدسی ہے لغوی اور لفظی معنی کے اعتبار سے یہ قدس کی طرف منسوب ہے بمعنی پاک، تو اس کو قدسی چونکہ اللہ کی طرف منسوب ہے حدیث قدسی، جس طرح ہم اصطلاحی معنی میں اب ہم اس کو بیان کریں گے۔ اصطلاحی معنی میں وہ روایت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی گئی ہو اور آپ علیہ السلام اس کی سند اللہ تک بیان کرے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کو بیان کرے، لیکن اس کی سند جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، کہ آپ علیہ السلام اس طرح بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح وہ ارشاد وہ فرماتا وہ ہے، لیکن وہ قرآن کا حصہ وہ نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بعد میں انہوں نے لکھا ہے کہ الفرق بینہ و بین القرآن، یعنی اس میں یعنی حدیث قدسی میں اور اس طرح قرآن میں وہ فرق کیا ہے، وہ آپ کو وہ بتا رہے ہیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ حدیث قدسی قرآن نہیں ہوتا اور قرآن وہ حدیث قدسی وہ نہیں ہوتا، یہ فرق آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو پہلا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کا لفظ اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جبکہ حدیث قدسی کا معنی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے لفظ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہوتے ہیں۔ حدیث قرآن مجید کے چاہے وہ الفاظ ہو، چاہے اس کا معنی مفہوم ہو، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ حدیث قدسی میں الفاظ تو آپ علیہ السلام کے ہوتے ہیں، لیکن اس کا معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ فرق ہوا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بطور عبادت کی جاتی ہے، جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت وہ بطور عبادت وہ نہیں کی جاتی۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، اور اس طرح ثواب کی نیت سے، لیکن حدیث قدسی کو ثواب کی نیت سے تلاوت وہ نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے نا۔ اور جو تیسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ثبوت میں تواتر کی شرط وہ لگائی گئی ہے، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن مجید کی آیات ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں یہ شرط ہے تواتر کی، اور اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ وقت آنے پر ہم وہ شرائط بھی وہ پڑھیں گے۔ اور جو حدیث قدسی ہے اس میں تواتر کی شرط وہ ہے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ تو تواتر حدیث قدسی تو تواتر میں سے ہے نہیں، بلکہ یہ تو خبر احاد کی اقسام میں سے ہیں، تو لہٰذا اس میں تواتر کی شرط وہ نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً یہ تین چیزیں ایسی وہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال کے طور پر اقسام کتنے ہیں، کہ کتنے جو ایسے جو ہے نا وہ احادیث قدسیہ وغیرہ وہ ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ احادیث نبویہ کی کل تعداد کی بنسبت احادیث قدسیہ کثیر نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، اور ان کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے۔ یہ جو 200 کے لگ بھگ احادیث قدسیہ اس کو کہا جاتا ہے، بعض میں کہیں پر معروضی کتب میں 864 بھی وہ جو ہے نا وہ لکھا ہے، اور اس سے یعنی کہ کم بھی لکھا ہے، اور یہاں پر 200 کی تعداد جو ہے نا وہ لکھی ہے، اور میرے خیال سے یہ امام مسلم نے بھی ان کی تعداد جو ہے نا وہ 200 وہ بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال کون سی ہو سکتی ہے؟ حدیث قدسی کی ایک مثال بھی آپ دیکھ لیں، جس طرح وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، فیما روا عن اللہ تعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے، لہذا آپ لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم وہ نہ کیا کرو۔ اب یہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے حدیث وہ قدسی وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو حدیث قدسی وہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں صفحہ نمبر 220 پر آخر میں دیکھیں کہ کوئی ایسی کتاب ہے جس میں احادیث قدسیہ کو بیان کیا گیا ہو،
تو یہ کتاب ہے جس کا نام ہے التحافات السنیہ بالاحادیث القدسیہ، یہ عبدالرؤف المنادی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں 272 احادیث جو ہے نا وہ انہوں نے جمع کی ہے کہ احادیث قدسیہ کی تعداد جو ہے نا وہ 272 ٹوٹل تعداد اس کی ہے۔ بعض جگہ پر جیسے میں نے آپ کو بولا 864 معروضی کتب میں بھی ہے، لیکن بہرحال جتنا بھی ہے 200 یا اس سے زیادہ یا جو 272 فگر ہے یہ آپ ذہن میں وہ رکھنا ہے۔ اور یہ کتاب عبدالرؤف منادی کی وہ لکھی ہوئی وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے الحدیث المرفوع المطلب الثانی، مرفوع حدیث۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ مرفوع حدیث ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ یہ مرفوع حدیث خود کیا چیز ہے؟ تو یہ جو مرفوع حدیث ہوتی ہے یہ اصل میں یہ مرفوع حدیث یہ وہ حدیث وہ ہوتی ہے، اگر آپ اس کی اصطلاحی تعریف آپ دیکھیں تو وہ قول و فعل یا تقریر یا صفت جس کی آپ علیہ السلام کی طرف کی گئی ہو تو وہ حدیث مرفوع ہے۔ مطلب جس حدیث کی بھی نسبت وہ آپ علیہ السلام کی طرف کی گئی ہو، چاہے وہ مرسل ہو، منقطع ہو، کسی لیول پر بھی ہو، لیکن اس کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کی گئی ہو تو اس کو حدیث مرفوع جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ بس یہ تعریف آپ نے اسی طرح آپ نے اس کو یاد وہ کرنا ہے۔ پھر اس کی قسمیں بھی ہے نا، اگر آپ دیکھیں حدیث مرفوع فعلی بھی قولی بھی ہو سکتی ہے، فعلی بھی ہو سکتی ہے، تقریری بھی ہو سکتی ہے۔ حدیث مرفوع قولی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صحابی یہ کہہ دے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ارشاد فرمایا، تو یہ قولی ہے۔ اور فعلی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صحابی کہہ دے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح عمل کیا، اس طرح کام کیا، تو یہ حدیث فعلی ہے۔ اور حدیث مرفوع تقریر یہ ہے کہ کوئی صحابی آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کرے، کوئی عمل کرے، اور آپ علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور اس کو کام سے منع نہ کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے چونکہ جو وہ کر رہا تھا وہ ٹھیک کر رہا تھا، تو اس کو حدیث تقریری وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ اب حدیث مرفوع کی بھی کچھ قسمیں ہیں۔ ایک مرفوع صحابی قولی ہوتا ہے، مرفوع فعلی ہے، تقریری اور وصفی، تو میں نے آپ کو وہ بتا دیا۔ لیکن اس میں بھی مرفوع میں بھی پھر اگر ایک مرفوع صحابی ہوتا ہے اور ایک مرفوع تابعی ہوتا ہے۔ مرفوع صحابی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صحابی کسی قول کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کرے تو وہ تو مرفوع صحابی ہوا۔ اور اس طرح کوئی تابعی اگر یہ کہہ رہے کہ قال رسول اللہ، آپ علیہ السلام نے اس طرح فرمایا، اور کسی حدیث کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کی تو اس کو مرفوع تابعی بھی وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد موقوف، تو موقوف یہ بھی آسان تعریف ہے۔ موقوف وقف سے نکلا ہے، معنی ٹھہرنا، رک جانا۔ اور اصطلاح میں موقوف وہ حدیث ہوتی ہے، وہ خبر ہوتی ہے جس کی نسبت کسی صحابی کی طرف کی گئی ہو۔ یہ یاد رکھنا کہ موقوف میں نسبت آپ علیہ السلام کی طرف نہیں کی جاتی، بلکہ موقوف میں جو نسبت ہے وہ صحابی کی طرف کی جاتی ہے۔ اس لیے اس کو موقوف کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے کسی صحابی پر، اور صحابی کو کراس کر کے آپ علیہ السلام تک نہیں پہنچتا۔ اور اس کو ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ مرفوع موقوف حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جس میں کسی صحابی کا قول ذکر ہو، کسی صحابی کا فعل ذکر ہو، تو اس کو مرفوع قولی یا موقوف قولی یا موقوف فعلی وہ پھر کہا جائے گا۔ فار ایگزامپل جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، تو اس کو مرفوع قولی یا مرفوع فعلی ہم وہ کہیں گے۔ اور اس کے آخر میں جو ہے وہ مقطوع ہے۔ مقطوع کون سی وہ خبر ہوتی ہے؟ مقطوع وہ ہوتی ہے جس میں کسی تابعی کا ذکر وہ کیا گیا ہو، کسی تابعی کا ذکر کیا گیا ہو، یعنی اصطلاح میں وہ فعل ہو یا وہ قول ہو اور عمل ہو جس کی نسبت کسی تابعی کی طرف کی گئی ہو۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا اور اس کی اتباع کیا ہو، تو اس کو مقطوع کہا جاتا ہے۔ اور مقطوع کی بھی پھر قسم مقطوع قولی بھی ہے اور مقطوع فعلی وہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ مرفوع، موقوف اور مقطوع کی وہ تعریفات تھی اور اس کی مثالی بھی تھی، اور میں نے آپ کو مثالوں کے ساتھ ان کی وضاحت بھی وہ بھی کر لی۔ آپ کتاب میں بھی دیکھیں تو آپ شاید آپ لوگوں کی اس کی بات وہ سمجھ وہ آ بھی جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک یہ سلسلہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہ جو دوسرا بحث وہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ایسا ہے کہ اس میں مسند کیا ہوتا ہے اور اس طرح متصل ہے وغیرہ، یہ کچھ اصطلاحات ہیں۔ یہ اصطلاحات ایسے ہیں کہ آپ اس کو جب سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مسند کیا ہوتا ہے، متصل کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کو انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل پرسوں 2-3 دن میں یہ کتاب یہ ختم بھی ہو جائے گی۔ ابھی ہم جاتے ہیں یہ علوم القرآن کی طرف۔